السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، میرے طب کے حوالے سے چند سوال ہیں، ان کے جوابات کی مہربانی کیجیے۔ جی میرا سوال ہے دل کا اصولی علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب نے دل کا اصول علاج جو ہے وہ پوچھا ہے، بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ مجھے دو واقعے بھی یاد آ گئے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ یہ آپ خود طبیب ہیں۔ طب کے حوالے سے بالخصوص جو ہمارا قانون مفرد اعضاء ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اس کا اصول علاج بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ طب یونانی میں یا قانون مفرد اعضاء میں مرض کوئی بھی ہو، دل کا عارضہ ہو، جگر کا مسئلہ ہو، دماغی مسائل ہوں، کینسر ہوں مختلف قسم کے، یا گردوں کے مسئلے ہوں، سب سے پہلے آپ نے مریض کے مزاج کو ہی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ میرے دو واقعے، ابھی کل کی بات ہے، کل گجرانوالہ کے علاقہ سے دو بڑے پرانے طبیب، ایک طبیب ان کی 30 سال پریکٹس ہے تقریباً، اور دوسرے بھی کوئی 20-25 سال کی پریکٹس ہے، وہ تشریف لائے تھے میرے پاس، اور جو بزرگ طبیب تھے ان 30 سال ان کی پریکٹس ہے، وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے، ان کو دل کا مسئلہ تھا۔ اور جب میں نے وہ میرے پاس تشخیص کے لیے تشریف لائے تو میں نے دیکھا تو ان کی جو ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک تھی نامکمل۔ میں نے ان کو مزاج بیان کیا، وہ ماشاءاللہ خود فاضل طب والجراحت طبیب ہیں، قانون مفرد اعضاء کے استاذ الحکم ہیں، بڑے ان کے شاگرد ہیں آگے۔ تو انہوں نے، میں نے تو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے ان کو تشخیص کر دی، تو انہوں نے فرمایا بالکل کہ بالکل 100% درست آپ نے تشخیص کی ہے۔ اور پھر ان کو کچھ علامتیں میں نے بیان کی، آپ کے ساتھ یہ علامتیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اب آپ کیا علاج کر رہے ہیں، تو پھر میں نے ان کو الحمدللہ مزاج کے مطابق ہی آگے گائیڈ کیا۔ ان کا مزاج تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دل کے عوارض، ویسے تو دیکھیں کوئی بھی دل کا مسئلہ اعصابی تحریک میں بھی ہو سکتا ہے، عضلاتی تحریک میں بھی ہو سکتا ہے، غدی تحریک میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں تحریک کی وجہ سے، کہیں تحلیل کی وجہ سے، کہیں تسکین کی وجہ سے۔ لیکن جو عمومی طور پر روٹین میں مریض آتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ دل صحیح کام کر رہا ہے، مزاج کی تشخیص کریں گے، مثال کے طور پہ اعصابی مزاج ہے، اعصابی مزاج میں ایسے ہو سکتا ہے کہ دل فیل ہو سکتا ہے، دل ڈوب سکتا ہے، دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، دل سست ہو سکتا ہے۔ غدی تحریک ہے، غدی تحریک میں دل کے مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ دل پھیل جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تحلیل کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں۔ عضلاتی تحریک میں ہو سکتا ہے کہ تحریک کی وجہ سے، خون میں گاڑھا پن ہونے کی وجہ سے، ترشی تذابیت کی وجہ سے شریانیں بند ہو سکتی ہیں، خون کا گاڑھا پن ہو سکتا ہے۔ جب خون میں گاڑھا پن ہوتا ہے تو پھر کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے، کئی لوگوں کا نہیں بڑھتا، کئی اکثر کا بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، پھر آگے کولیسٹرول ٹرائیگلائسرائڈز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے ان کا علاج کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں مجھے دو واقعے یاد آ گئے۔ ایک واقعہ تو کل طبیب بھائی آئے تھے، تو ان کو ظاہری بات ہے، طبیب تھے، بڑے طبیب ہیں، کافی دوستوں کے ساتھ مشورے سے علاج معالجہ چلتا رہا۔ کچھ دوستوں نے ان کو غالباً 5 نمبر میں علاج معالجہ بتایا، تو جب میں نے دیکھا کہ عضلاتی اعصابی نامکمل ہے، تو میں نے پھر ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ 3، 4 اور 5، کیونکہ عضلاتی اعصابی نامکمل تھی، جب بھی وہ غدی اعصابی یا اعصابی غدی دعائیں کھاتے تھے، جسم سے حرارت کا اخراج ہوتا تھا، مریض کو اور تکلیف ہو جاتی تھی۔ اب وہ ماشاءاللہ خود طبیب ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں ساروں کو، تو پھر میں نے ان کے لیے یہ گائیڈ کیا ان کو کہ آپ 3، 4 اور 5 نمبر،
3 4 5 کی غذائیں مکس کر کے کھائیں، حرارت پیدا کرے باڈی میں تاکہ جو اعصاب کی طرف بار بار مزاج بیک ہو جاتا ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ میں نے ان کو نا 3 چیزیں اس حالت میں تجویز کی۔ سب سے پہلے ایسے مریضوں کا جو ہوتا ہے نا، جو عضلاتی اعصابی مزاج میں ہوتے ہیں لوگ، یا عضلاتی اعصابی نامکمل ہے، معدہ لازمی ڈسٹرب ہوتا ہے، جسم میں حرارت کی کمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مریض میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا اصول علاج یہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے ایسے مریضوں کو خمیرہ ابریشیم حکیم ارشد والا، لہسن اور ادرک، اس کے علاوہ ہماری اکسیر قلب کا ایک نسخہ ہے جو عام کتابوں میں موجود ہے، جس میں زعفران، اجوائن، دیسی اور لہسن، اس کی گولی بنتی ہے اکسیر قلب کے نام سے۔ یہ مونگ کے دانے کے برابر شروع کریں، اور ایسے مریض کو پودینے کا آدھی چمچ پودینہ اور 1 چٹکی اجوائن دیسی کا کہوہ بنا کے لازمی استعمال کروائیں، اور اس کے ساتھ اس کو پھر اگر کوئی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عضلاتی اعصابی مزاج میں جو مریض ہیں قلب کے، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ لیکن یہ صرف اطباء کرام کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حکیم صاحب نے سوال کر دیا، میں نے جواب دے دیا، لیکن یہ عام بندہ جس کو مزاجوں کی سمجھ نہیں، وہ نہ خود اس کا علاج کرے نہ ہی کسی اور کا کرے، کیونکہ جس کو مزاجوں کی سمجھ ہوگی، جو قانون مفرد اعضاء پہ مہارت رکھتا ہوگا، یہ علاج معالجہ وہی کر سکتا ہے۔ دل کا معاملہ ہے، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں یوٹیوب پہ کریانے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تجربہ کوئی نہیں، حکیم بھی نہیں، جعلی حکیم ہے، اور دل کے امراض پہ شروع ہوئے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ابھی بھی میں نے یہ جو بات کی ہے، یہ طبی رموز و نکات میں کی ہے، صرف طبیب ہی سمجھ سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا عضلاتی اعصابی تحریک میں اگر عارضہ قلب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اگر عضلاتی غدی تحریک میں عارضہ قلب ہے، پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایسے مریض کو 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر اور ساتھ خمیرہ ابریشیم حکیم ارشد والا یہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے غدی اعصابی غدی ادویات اور غدی عضلاتی ادویات یاد رکھیں، دل کے مریضوں کو یا ویسے بھی جب آپ نے استعمال کروانی ہے، اس میں گندک آملہ ساری یا کوئی کیمیکل شامل نہیں کرنا، کیمیکل وغیرہ والی کوئی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوگا، یہ آپ نے کرنا ہے، اس میں 5 نمبر کی ادویات کچھ مؤثر ہوتی ہیں، میں آپ کی علیحدہ رہنمائی کر دوں گا، کیونکہ یہاں یوٹیوب پہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جو پھر آگے علاج معالجہ شروع کر دے۔ تو اس کا ایک بہت اچھا نسخہ میرے پاس ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، جن کو ہارٹ اٹیک بار بار ہو رہا ہوتا ہے یا درد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس مسائل کے لیے ان کے لیے ہمارے پاس غدی اعصابی ایک بڑا اچھا نسخہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں، خمیرہ بریشیم استعمال کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آ گئی باری غدی عضلاتی جو دل کے مریض ہیں۔ پچھلے دنوں نا لاہور میں ایک بہت بڑے حکیم صاحب ہیں، خود بیمار ہو گئے، عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئے، ایک آدھ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا۔ تو وہاں ایک سینئر طبیب ہیں حکیم محمد بشیر بٹی صاحب، ان کی سفارش سے نا ان کو ساتھ لے کے وہ میرے پاس آ گئے لاہور میں لاہور میں تھا۔ ان کو جب میں نے چیک کیا تو ان کا مزاج تھا عضلاتی اعصابی۔ اچھا، اب میں نے پوچھا، میں نے ان کو دیکھا، امراض و علامات پہ بات ہوئی، بتائی میں نے کیفیت مزاج، انہوں نے ایگری کیا سارا کچھ کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حکیم صاحب آپ کیا کھا رہے ہیں؟ اب وہ بہت تگڑے حکیم ہیں، یعنی ان کی بٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس سینکڑوں مریض روزانہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں نے جب ان سے پوچھا کہ کھا کیا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں دواء المسک کھا رہا ہوں، اور اس طرح کچھ اور عضلاتی اعصابی مزاج کی چیزیں، جوہر مورا وغیرہ۔ میں نے انہیں کہا بھائی جان آپ کا مزاج تو پہلے ہی عضلاتی اعصابی ہے، تو آپ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اب وہ حیران ہوئے، مجھے کہنے لگے پھر میں کیا کروں، میں تجویز کروں؟ پھر میں نے ان کے لیے ان کو جو میں نے نسخہ تجویز کیا وہ ساری چیزیں بند کروائیں،
اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے غدی اعصابی خمیرہ بریشیم کی مرشد والا اور اسی طرح کچھ اور غدی اعصابی ساری غذائیں دعائیں کی اور مرکبات بھی ان کو تجویز کر دیے. تو تقریباً کوئی 1 ماہ کے بعد پھر کہ محمد بشیر بھٹی صاحب نے مجھے بتایا، شکریہ بھی ادا کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ حکیم صاحب ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہے کہ بات صرف یہی ہے کہ دیکھیں اب ان کا پہلی مزاج جو ہے، یہ ہمارے طبی کتب میں بھی لکھا ہوتا ہے، طبیب بھی پرانے، کہ جب مریض آتا ہے جی دل کا مسئلہ ہے، اچھا فوراً اس کو عضلاتی صابی وہ جواہر مورا اور ساتھ آپ اس کو کروا دیں جی دعاء المسک وغیرہ جواہر دار. اچھا وہ مزاج تو پہلے ہی خشک سرد ہے، پھر آگے اوپر سے اور خشکی سردی ہوگی تو مریض کو میں نے ان سے پوچھا، جب میں نے پوچھا کہ ان صاحب آپ یہ دوائی کھا رہے ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا؟ انہوں نے کہا چند دن پہلے مجھے اٹیک ہوا ہے ایک رات کو. تو میں نے کہا ان کو فوراً بند کریں. ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ بات ہوتی ہے کہ مزاج کے مطابق آپ نے چلنا ہے، جب آپ مزاج کے مطابق چلیں گے پھر آپ کو بے حد فائدہ ہوگا. اچھا اب یہ آ گئی کہ کچھ لوگوں کا مزاج اگر کسی کا غدی اعصابی ہے یا اعصابی غدی ہے یا اعصابی عضلاتی ہے، اس وقت اگر ہارٹ کے مسائل آ گئے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو عضلاتی اعصابی ادویات بھی استعمال کریں، اکسیر قلب وغیرہ استعمال کروائیں، اور اس وقت پھر یہ جواہر مورا جو ہے طب یونانی کی معروف دعا ہے جواہر مورا، یہ اصل فارمولے کا سے بنا ہوا، یہ استعمال کروائیں، دعاء المسک استعمال کروائیں. پھر اللہ کے فضل و کرم سے دل کے مریضوں پہ یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ دیکھیں، لیکن اس میں بات یہی ہے کہ آپ نے علاج کیسے کرنا ہے مزاجوں کے مطابق، اور مریض کو خوراک بھی وہ دینی ہے، پرہیز بھی بتانے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ بالکل ہم یقین کریں کہ میں مزاجوں سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا. عارضہ قلب میں آ جائیں لوگ، کینسر میں آ جائیں، امراض جگر میں آ جائیں، دماغی امراض میں آ جائیں، کسی طریقے سے بھی آئیں، علاج دیکھیں. میں طبیب بھی ہوں، یونانی طبیب بھی ہوں. میں الحمدللہ حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کے شاگرد گھرانے کا شاگرد طبیب ہوں. دوسری طرف میں حکیم حضرت صابر مطالعی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شاگرد ہوں. تو ہم تشخیص مزاجوں کے مطابق کرتے ہیں، علاج معالجہ پھر مزاجوں کے مطابق ہی یونانی مرکبات سے بھی کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ؟ ہاں. تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بڑی، اور ایک اور بات آخر میں، میرے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں بعض اوقات جلد قلب کے، جلد کو چارپائی پہ اٹھا کے لے آتے ہیں، بڑی حالت خراب ہوتی ہے. لیکن اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہے، میں بھی اکثر کئی مریضوں کو کارڈیالوجی کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ایمرجنسی ایلوپیتھی والوں کے پاس سب سے اچھی ہے. تو لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو افورڈ کر سکتا ہے یا اس کی ایسی حالت ہے کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو سکتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے مریضوں کو ادھر ریفر کریں. جو مریض 2 وجہ سے، یا غربت کی وجہ سے، یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، یا بہت دور دراز ہیں، یا ایلوپیتھی میں ان کا علاج نہیں ہو رہا، تو پھر وہ آپ کے پاس آئیں تو پھر آپ ایسے مریضوں کا علاج کریں. ورنہ کوشش کریں کہ اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہے تو فوری طور پہ کسی اچھے قریبی دل کے ہاسپٹل میں بھیج دیں. یہ میری آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والے جو طباء کرام ہیں ان کو بھی یہ میرا مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.